السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستوں، انسان اس دنیا کی سب سے متجسس مخلوق ہے، کیونکہ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ انسان مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اس کی زندگی کے ایک پل کا بھروسہ ہے، وہ پھر بھی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ سے بے قرار رہتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے بے حد ایڈوانس ہونے کی بدولت ہم کسی حد تک یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ تصویر 1956 کے اندر IBM کمپنی میں لی گئی، جہاں کچھ لوگ ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو اوپر لے جا رہے ہیں اور اس ہارڈ ڈرائیو کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے صرف 5 MB، جو یہ بتاتا ہے کہ صرف 5 دہائیوں کے اندر ٹیکنالوجی ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جس کا اس زمانے کے لوگ شاید تصور بھی نہ کر پاتے۔ جیسے آج کے دور کے اندر اگر آپ کو بتایا جائے کہ انسان بہت جلد زمین کے مدار میں موجود ایک اسپیس ہوٹل صرف 2025 تک بنانے والے ہیں، جہاں آپ اپنی آنکھوں سے خلا کو دیکھ پائیں گے، اس کے علاوہ آنے والے صرف 2 سے 3 سالوں کے اندر دنیا کی سب سے اونچی اسکائی اسکریپر یعنی کہ دبئی میں موجود برج خلیفہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کی جگہ لے لے گی سعودی عربیہ کا جدہ ٹاور، جس کی اونچائی ہوگی پورے 1 کلومیٹر۔ اس کے علاوہ ہماری یہ زمین انسانوں کے رہنے لائق کب تک رہے گی، اور ایسے بہت سارے ناقابل یقین حقائق جو کہ فیوچر کے اندر ہونے والے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا و کائنات کے ایسے ہی بڑے بدلاؤ کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، جن کے بارے میں سن کر ان کے وجود کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو کل موجود تھا وہ آج پاسٹ بن چکا ہے، اور جو آج موجود ہے ممکن ہے کہ وہ فیوچر کے اندر نہ رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مارچ 2021 کے اندر ناسا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ڈیپ اسپیس کے اندر لانچ کرے گا، جس کی یونیورس کے اندر 100 ملین سال پیچھے تک کے وقت کو دیکھنے کی طاقت ہوگی، یعنی وہ وقت جب بگ بینگ دھماکے کے بعد گلیکسیز بننا شروع ہوئی، اور یہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے کائنات کی لامتناہی وسعتوں کے اندر موجود رازوں سے نہ صرف پردہ اٹھائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ ایلین لائف کو بھی تلاش کر پائے۔ 2022 کے اندر پہلی بار کسی ملک کے اندر فیفا ورلڈ کپ اور ونٹر اولمپکس بیجنگ چائنا کے اندر ہونے والے تھے، جنہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا، مگر امید ہے کہ حالات کے نارمل ہوتے ہی یہ 2022 کے اندر دوبارہ سے شروع ہوں گے۔ 2024 کے اندر ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس مارس کی طرف راکٹ روانہ کرے گی، جس میں انسانی بستیوں کو مارس پر بسانے کے لیے تمام ضروری سامان ان راکٹس کے اندر موجود ہوگا۔ دنیا میں پیٹرول کارز کی جگہ الیکٹریکل وہیکلز لے لیں گی، اور موبائل فون کو وائی فائی کے سگنلز کے ذریعے چارج کرنا ممکن ہوگا۔ 2026 کے اندر سگریڈا فیملیا، جو کہ رومن زمانے کا ایک چرچ تھا، اس کی کنسٹرکشن آخرکار ختم ہوگی، جو کہ 1883 سے چل رہی ہے، یعنی کہ 143 سال بعد۔ اسی سال کے اندر سرجنز کچھ ایسے انفراریڈ گوگلز کو تیار کر لیں گے جو کہ 0.04 انچ چھوٹے ٹیومر کو بھی شناخت کر پائیں گے۔ 2027 تک ایک 300 میٹر بڑا ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرانے کے لیے اس کی طرف بڑھے گا، اور اگر انسانوں نے ایسٹرائڈز کو روکنے کے لیے اس وقت تک کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہ کی ہوئی تو یہ زمین پر بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ اٹلی کا شہر وینس سمندری پانی کے سطح کے بڑھنے کی وجہ سے انسانوں کے لائق نہیں رہے گا، اور 2033 تک اورورا مارس مشن، جو کہ انسانوں کے مارس، چاند اور دوسرے ایسٹرائڈز پر جا کر خود گہرے لیول پر ریسرچ کرنے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد مارس پر بھی انسانی بستیوں کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ 2035 تک پہلی بار رشیا کے اندر کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کے تجربات کیے جائیں گے، یعنی بنا کسی کنیکشن کے غائب ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، جیسا کہ موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2045 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹک ٹیکنالوجی نہ صرف بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی، بلکہ انسانوں کا زیادہ تر کام مشین اور روبوٹ سنبھال لیں گے۔ انسانی جسم میں مشین سے بنے آرگن استعمال ہونے لگیں گے، اور کمپیوٹری دماغ انسانوں پر ڈومیننٹ ہو جائیں گے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں آدھے سے زیادہ درختوں کو انسان کاٹ کر ختم کر دیں گے، جس سے گلوبل وارمنگ مزید بڑھے گی، اور زمین کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن کم پڑنے لگے گی، پولر ایریاز کی برف پگھل کر سمندری سطح کے اندر مزید اضافہ کرے گی، اور زمین آخرکار انسانوں کے رہنے لائق ماحول کو کھوتی چلی جائے گی۔ جبکہ اگر کوئی عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو شاید ہم انسان 2050 تک بھی سروائیو نہ کر پائیں، لیکن اگر کر پائے تو آج سے تقریباً 500 سال بعد ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بدولت دنیا کی کئی ہزار زبانیں ختم ہو کر صرف 100 کے قریب رہ جائیں گی۔ 2050 تک انسانوں کی تعداد تقریباً 11 بلین تک پہنچ جائے گی، اور 31 دسمبر 9999 یعنی کہ 4 ڈیجٹ والے کیلنڈر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بھی سافٹ ویئر اس سیکوینس کو فالو کر رہے تھے وہ کام کرنا بند کر دیں گے، کیونکہ پہلی بار 5 ڈیجٹ یعنی کہ 10,000 کا ہندسہ شروع ہوگا۔
26 अप्रैल 1986 के अंदर यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल के अंदर मौजूद 4 नंबर रिएक्टर के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे 8 टन रेडियो एक्टिव मटीरियल आसपास के इलाके के अंदर फैल गई। और आज 35 साल गुजरने के बाद भी ये रेडिएशन इस कदर ज़्यादा है कि एक तो यहाँ पर रहना नामुमकिन है और दूसरा इंसान कैंसर की वजह से यहाँ पर फ़ौरन मर सकते हैं। लेकिन अगले 22,000 सालों बाद ये रेडिएशन ख़त्म हो जाएंगी। आइसलैंड में मौजूद बर्फ़ और नायग्रा फॉल्स का वजूद अगले 50,000 साल तक मिट जाएगा। अगले 1 लाख सालों के अंदर ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और 200 करोड़ साल बाद ज़मीन का कोर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये घूमना बंद कर देगी, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा और सूरज की ख़तरनाक रेडिएशन और सोलर विंड्स बची खुची तमाम जानदार चीज़ों का वजूद ज़मीन से मिटा देंगी। 700 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी मिलकर एक नई गैलेक्सी मिल्कोमेडा को बनाएंगे, जबकि सूरज अपना साइज मुसलसल बढ़ाकर एक सुपरनोवा धमाके से फटकर सफ़ेद बोने के अंदर बदल जाएगा। जबकि कायनात में 2000 करोड़ साल के बाद हाइड्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो कि सितारों के लिए फ्यूल का काम करती है, और इसके ख़त्म होने के बाद हर एक सितारा आसमान से ख़त्म हो जाएगा और इस पूरी कायनात के अंदर सन्नाटा और अंधेरा छा जाएगा, जैसा कि इन फैक्ट्स को सुनने के बाद आपके दिमाग में छा गया। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? लेकिन हम इंसान शायद आने वाली सिर्फ चंद दहाइयों तक ही सर्वाइव कर पाएँ, यानी कि साल 3000 तक, क्योंकि इसके बाद ज़मीन का माहौल और हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए इंसान वो वक्त आने से पहले खला के अंदर अपना नया घर तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन क़यामत का वादा तो सच्चा है, जो कि हर सूरत बहुत जल्दी पूरा होगा, फिर चाहे इंसान जाकर खला की गहराइयों के अंदर छुप जाए या ज़मीन की तह में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम में आगे जाने पर आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।